باب جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے جانا۔ حدیث نمبر 236۔ جناب ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ میرے دوست تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کھجوروں کے باغ کی طرف نہیں چلتے؟ پس آپ چل دیے اور آپ پر ایک چادر تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 337۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھ کر کوئی چیز لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی طرف دیکھا تو ان کی پنڈلیوں کے پتلا ہونے پر ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنستے ہو، عبداللہ کی ٹانگ تو میزان میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 238۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کر دے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 239۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 240۔ سیدنا مسترد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دے کر ایک لقمہ کھایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اسی جیسا لقمہ کھلائے گا۔ ظلم اور زیادتی اور جو کسی مسلمان کا کپڑا پہنے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اسی طرح کا لباس پہنائے گا۔ جو کسی مسلمان آدمی کی وجہ سے ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب جو کھیل کود اور مذاق جائز نہیں۔ حدیث نمبر 241۔ جناب عبداللہ بن صائب رحمہ اللہ اپنے والد صائب رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا یزید رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کا سامان مذاق میں اٹھائے اور نہ سنجیدگی میں، اور جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی لاٹھی لے تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ حدیث نمبر 242۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری سواری چلنے سے عاجز آ چکی ہے، لہذا آپ مجھے سواری عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ تو فلاں آدمی کے پاس جا، شاید وہ تیرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا، اس نے اسے سواری دے دی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کری تو اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنے والے کی مثل اجر ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث باب لوگوں کو درگزر اور معاف کرنا۔ حدیث نمبر 243۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا، پھر اس عورت کو آپ کے پاس لایا گیا
اور عرض کیا گیا کیا ہم اسے قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوے میں پہچانتا رہا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 244۔ جناب وہب بن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو منبر پر یہ پڑھتے ہوئے سنا، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، لوگوں سے درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ انہوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے لوگوں کے اخلاق ہی سے ان چیزوں کو لینے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم میں جب تک ان کی صحبت میں رہا ضرور یہ ان سے لیتا رہوں گا۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 245۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ حدیث نمبر 246۔ جناب عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میری سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے تورات میں مذکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کی قسم تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی صفات مذکور ہے جو قرآن میں بھی ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھوں کو گمراہی سے بچانے والا بنا کر۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، تو نہ بد مزاج ہے، نہ سنگ دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے، لیکن معاف اور درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دے، بائے طور کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے اور وہ اس کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور گلا میں پڑے ہوئے دلوں کو نہ کھول دے۔ حدیث نمبر 247۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیت جو قرآن میں ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تورات میں بھی اسی طرح ہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 248۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے نفع دیا، یا آپ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تو شک و شبہ کی بنا پر لوگوں کے در پہ ہوگا تو تو انہیں بگاڑ دے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب بھی لوگوں میں شک و شبہ والی کوئی بات تلاش کی تو لوگوں کے لیے بگاڑ کا باعث بن گیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 249۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور ان دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور اس کے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے چڑھ جا، آپ کا نواسہ اوپر چڑھتا رہا یہاں تک کہ
اس نے اپنے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ اس سے محبت فرما، بے شک میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب مسکرانے کے بیان میں، حدیث نمبر 250۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو میرے سامنے مسکرائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو یمن والوں میں سب سے بہتر آدمی ہے، اس کے چہرے پر بادشاہت کی علامت ہے۔ اس کے بعد سیدنا جریر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم، حدیث نمبر 251۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے میں آپ کے حلق کا قوہ دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بادل یا تیز ہوا دیکھتے تو پریشانی کی کیفیت آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، مگر میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ کے چہرے پر پریشانی سی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، مجھے اس میں عذاب کی موجودگی سے کیا چیز بیوقوف کر سکتی ہے؟ ایک قوم کو سخت ہوا کے ذریعے عذاب دیا جا چکا ہے، اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب ہنسنے کے بیان میں، حدیث نمبر 252۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنسنا کم کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 253۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 254۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے جو ہنس رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے بندوں کو کیوں مایوس کیا؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ اور سیدھی راہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب متوجہ ہو یا رخ پھیرے تو پوری طرح متوجہ ہو یا رخ پھیرے۔ حدیث نمبر 255۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تو یوں فرماتے مجھ سے اس ہستی نے حدیث بیان کی جس کی پلکیں لمبی اور باریک تھی، پہلو سفید تھے، جب وہ کسی طرح متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جب منہ پھیرتے تو پوری طرح منہ پھیرتے، کسی آنکھ نے ان جیسا نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی وہ دیکھ سکے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ حدیث نمبر 256۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو الحیثم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئے تو اس وقت ہمارے پاس آنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی لائے گئے، ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اتفاقاً ابو الحیثم رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک چن لو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہی میرے لیے منتخب کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، اس غلام کو لے لو، بے شک میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور میں تمہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس غلام کے بارے میں وصیت کی ہے آپ اسے آزاد کیے بغیر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ابو الحیثم رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جو بھی نبی یا خلیفہ بھیجا تو اس کے 2 قسم کے مشیر بنائے، ایک مشیر وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا مشیر وہ جو اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جو شخص برے مشیر سے بچا لیا گیا تو در حقیقت وہی محفوظ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مشورہ کرنا۔ حدیث نمبر 257 جناب عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں پڑھا وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ اور ان سے بعض کاموں میں مشورہ لیجئے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 258 جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس قوم نے بھی مشورے کا طریقہ اختیار کیا گویا ان کے موجودہ امور میں سے افضل امر کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کے امور باہم مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دینے کا گناہ۔ حدیث نمبر 259 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جس شخص سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ لیا اور اس نے اسے غلط مشورہ دیا تو یقیناً اس نے اس مشورہ لینے والے سے خیانت کی۔ اسی طرح جس نے بغیر دلیل کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ صحیح البخاری۔ باب لوگوں کے درمیان باہمی محبت۔ حدیث نمبر 260 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور سلام کو عام کرو۔ تم آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بغض سے بچو، بے شک یہ موڑنے والی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے بلکہ یہ دین کو موڑنے والی ہے۔ صحیح مسلم۔ باب امام صاحب رحمہ اللہ نے محمد بن عبید رحمہ اللہ کی سند سے بھی اسی طرح کی روایت ذکر کی ہے۔ باب الفت و محبت کا بیان۔ حدیث نمبر 261 سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک 2 مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ایک دوسرے سے مل جاتی ہے حالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 262
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، صلہ رحمی کو توڑا جاتا ہے، اور ہم نے دلوں کے باہمی قرب کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 263، جناب امیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ الفت ہوگی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب مزہ کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 264، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لائے، وہاں سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ، شیشوں کو آہستگی کے ساتھ لے کر چلو۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرے تو تم ضرور اس پر عیب جوئی کرنے لگو، اور آپ کے وہ الفاظ یہ تھے کہ شیشوں کو نرمی کے ساتھ لے کر چلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 265، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف حق بات ہی کہتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 266، جناب بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی طرف تربوز پھینک کر دل لگی بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب حقائق کا سامنا ہوتا تو وہ اس پر ڈٹ جانے والے مرد ہوتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 267، جناب ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہنسی مذاق کی بات کہی تو ان کے والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس قبیلے میں بعض ہنسی مذاق کی باتیں بنی کنانہ سے آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہماری بعض ہنسی مذاق کی باتیں بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 268، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بچے کے ساتھ مزاح کرنا، حدیث نمبر 269، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گل مل جاتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر، تمہارے نغیر چڑیا کے بچے کا کیا بنا؟ یہ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 270، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا، پھر ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور فرمایا اوپر چڑھ جا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب حسن اخلاق، حدیث نمبر 270، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 271، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فطری طور پر فحش گو تھے اور نہ بتکلف بناوٹی فحش گو بنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن میری مجلس میں میرے زیادہ قریب ہوگا؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 2 یا 3 بار دہرایا، پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 273۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 274۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا جو ان دونوں میں سے آسان تھا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے لیے اس کا بدلہ لیتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 275۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرما دیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم فرمایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہو اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت رکھتا ہو۔ جو شخص مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، دشمن کے خلاف جہاد کرنے سے ڈرے اور رات کو جاگنے کی مشقت اٹھانے سے خوف کھائے تو اسے چاہیے کہ یہ الفاظ کثرت سے کہے، لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب نفس کی سخاوت کا بیان۔ حدیث نمبر 276۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساز و سامان کی کثرت امیری نہیں بلکہ امیری تو دل کی امیری کا نام ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 277۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف اوئی تک نہیں کہا، نہ آپ نے مجھے کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو یہ فرمایا کہ تو نے اسے کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نے کیا ہو یہ فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 278۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان تھے، جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ فرما لیتے، اور اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ ایک دفعہ نماز کھڑی ہو گئی کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آپ کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگا میری کچھ ضروری بات رہ گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اسے بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ اپنی باتوں سے فارغ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز پڑھائی۔
صحیح البخاری حدیث نمبر 279۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں فرمایا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 280۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے دو عورتوں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما سے زیادہ سخی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ ان دونوں کی سخاوت مختلف ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی خاتون تھی کہ ایک ایک چیز کر کے جمع کرتی جاتی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی تو وہ انہیں تقسیم کر دیتی۔ لیکن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ایسی خاتون تھی کہ وہ کل کے لیے کوئی بھی چیز روک کر نہیں رکھتی تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب